السلام علیکم ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا موضوع قرآن کریم سیکھنے کا آسان طریقہ، اس کا ہم موضوع جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ آج ہماری تختی نمبر 3 شروع ہوگی اور حروف مقطعات، تختی نمبر 3 ہے حروف مقطعات۔ انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، اور یہ تختی جو ہے حروف مقطعات یہ مد والی تختی ہے۔ انشاءاللہ اس کو مد کو آپ کو بتائیں گے کیسے پڑھنا ہے۔ مد کو جو ہے کھینچ کے پڑھیں گے انشاءاللہ ہم۔ اور یہ حروف مقطعات کیا ہیں؟ بیسکلی حروف مقطعات جو ہیں یہ وہ لفظ ہیں جو میرے رب اور میرے نبی کے درمیان میں جو کوڈ ہیں، آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ لفظ جو ہیں حروف مقطعات، ان کا ترجمہ نہیں ہے۔ ابھی تک کوئی ایسا عالم، کوئی ایسا مفتی نہیں ہے جو ان لفظوں کا ترجمہ کر سکے، کیونکہ یہ میرے رب اور میرے نبی کے درمیان میں جو باتیں ہیں یہ وہ کوڈ ہیں، جسے کوڈ بولتے ہیں، وہ چیز ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہیں لفظ کو۔ یہ مد والی تختی ہے، اور انشاءاللہ اس کو جو ہم کھینچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں پہلا لفظ ہے، پہلے یہ سمجھ لیں۔ پڑھانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سمجھا دوں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہمیں یہ قاعدہ ہمیں رٹنا نہیں ہے، ہمیں صرف سمجھنا ہے۔ ہم سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آگے ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ تو اس لیے میں ہر لفظ آپ کو ایک ایک توڑ کے بتا رہا ہوں، کہ پہلے توڑتا ہوں پھر جوڑتا ہوں، پہلے توڑتا ہوں پھر جوڑتا ہوں۔ تو اسی لیے اب ہم نے یہ نئی تختی شروع کر رہے ہیں، تو اس لیے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لفظ کو، پہلی بات یہ ہے کہ ان لفظوں کو ہمیں کھینچ کے پڑھنا ہے۔ مد جس پہ بڑا ہوگا اسے کھینچ کے پڑھنا ہے، جس پہ کھڑا زبر ہوگا اسے تھوڑا سا جلدی پڑھنا ہے، لیکن کھینچنا اس کو بھی ہے۔ تو یہ باتوں کا ہمیں خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ آگے چلتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں، پہلے سمجھ لیں پھر پڑھاؤں گا میں آپ کو۔ یہ پہلا لفظ ہے الف، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے، یہ دیکھیں لام، ٹھیک ہے؟ یہ تیسرا لفظ ہے میم، الف لام میم، سمجھ گئے آپ؟ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ ہے الف، یہ دیکھیں، اس کے بعد یہ آگے لام، اس کے بعد یہ میم، اور اس کے بعد یہ صاد۔ یہ الف لام میم صاد، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ لفظ ہے الف، اور یہ ہے لام، اور یہ دیکھیں را، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا الف، یہ ہو گیا لام، اور یہ ہو گیا را، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ دیکھیں آپ، یہ لفظ ہے الف، یہ ہے لام، یہ ہے میم، اور یہ ہے دیکھیں را۔ یہ ہو گیا الف لام میم را، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد ایک بات اور سمجھ لیں، دیکھیں یہ ہے مد، یہ بھی مد ہے، یہ بھی مد ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی مد ہے، لیکن یہ کھڑا زبر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مد ہے اور یہ کھڑا زبر ہے، یہ آپ کو میں نے سمجھا دیا۔ اب میں آپ کو سبق پڑھانا شروع کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں بہت آسان ہے، سمجھ کے پڑھیں گے بہت آسان ہے، اور آپ اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر اس سے زیادہ مشکل کتاب کوئی نہیں ہے، اور اگر آپ سمجھ لیں گے تو اس سے زیادہ آسان کتاب کوئی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، اب میں آپ کو پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ الف لام میم، یہ پہلا لفظ ہو گیا۔ میں نے آپ کو جیسے یہ بتایا تھا، پہلے الف ہے لام ہے میم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو بنا ہوا ہے ڈبلو کی طرح، اس کو کہتے ہیں تشدید، اور تشدید کا مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ کو 2 مرتبہ پڑھنا، تشدید کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے جیسے آگے لفظ آتے جائیں گے، جو حرکات آتی جائیں گی وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ ابھی فی الحال ہمارے پاس مد آیا ہے اور یہ تشدید آئی ہے، یہ جو ڈبلو کی شیپ میں ہے
اسے تجدید کہتے ہیں، اور تجدید جس لفظ کے اوپر ہوتی ہے اس لفظ کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں اور سختی سے پڑھتے ہیں تھوڑا سا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دوسرا لفظ دیکھیں، الف لام میم صاد، یہ ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں تیسرا لفظ ہے الف لام را۔ اب آپ نے ایک چیز نوٹ کریں کہ میں نے لام کو زیادہ کھینچا ہے اور را کو کم کھینچا ہے، لیکن اتنا بھی کم نہیں کھینچا اور اس کو اتنا بھی زیادہ نہیں کھینچا، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے بس۔ آگے چلیں، یہ دیکھیں الف لام میم را۔ اب یہ دیکھیں میم کے اوپر یہ تشدید تھی، یہ ڈبلو کی شیپ میں جو ہے یہ تھا، تو اس کو میں نے میم کو ایک تو کھینچنا ہے، دوسرا میم کے اوپر سختی سے پڑھنا ہے میم کو، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہ دیکھیں دوبارہ، اب آپ دھیان کریے گا کہ میم کے اوپر ہے، اس کو میں سختی سے پڑھوں گا میم کو، الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را۔ اسی طریقے سے پڑھتے رہیں گے اور انشاءاللہ سمجھ کے پڑھیں گے۔ کوئی ہمیں رٹنا نہیں ہے، کوئی ہمیں جلدی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی جلدی نہیں ہے، آرام سے قرآن کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ، اور سلو چلیں گے، ہمیں بھاگنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمیں خرگوش کی چال نہیں چلنی، ہمیں بالکل آرام سے چلنے قرآن کو لے کے، لفظوں کو توڑنا، لفظوں کو جوڑنا، لفظوں کو ملانا، لفظ پہ سختی کرنا، کیسے کرنا ہے، یہ سب آہستہ آہستہ یہی فائدہ ہے، اس کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آگے بہت آسانی ہو جائے گی۔ جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، کمنٹس کریں، جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ مجھ سے کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی طریقے سے اپنا سبق ہم جاری رکھیں گے، اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔